محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، معزز علماء کرام و طلباء اعظام، خاص طور سے کارکنان جمعیت علماء کریم گنج و آسام اور جمعیت علماء کے اکابر جن کا تعلق جمعیت علماء آسام سے، جمعیت علماء کریم گنج سے اور مقامی جمعیت سے اور جمعیت علماء تریپورہ سے، جمعیت علماء ہند وہ جمعیت جو ہندوستان میں رہنے والے علماء کی جمعیت، اس کا قیام حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت جس نے اس ملک میں بادشاہی دور بھی دیکھا، اس کے بعد اس کو لٹتے ہوئے دیکھا، برباد ہوتے ہوئے۔ ان اساتذہ کے شاگرد جنہوں نے ان دوروں کو دیکھا، اس دور کو جب اللہ نے حشمت، عزت اور سب کچھ دیا ہوا تھا، اس کے بعد اس کو کس طرح سے برباد کیا گیا، اس دور کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد جو محرومی نصیب ہوئی اور محرومی سامنے آئی، یعنی محرومی ایک تو وہ کہ مسلمانوں کے پاس اقتدار تھا، وہ چلا گیا، یہ تو ایک ٹھیک ہے، دنیا کی بات ہے۔ لیکن دوسری محرومی کہ جنہوں نے مسلمانوں سے ملک کو چھینا، یہاں پہ حکومت قائم کی، انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس مسلمان سے اس کا دین چھین لیا جائے، اس کو بے دین کر دیا جائے، اس کے پاس اس کی کوئی نالج نہیں رہے کہ اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان اساتذہ کے شاگرد، اور اللہ نے ان کو کس طرح کی اندرونی کیفیت سے نوازا۔ اللہ نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کس اندرونی کیفیت سے نوازا، یہ ان کے شاگردوں کی کیفیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ کون ان کے شاگرد؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ کس کے شاگرد؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کس کے شاگرد؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی اس جو دارالعلوم دیوبند کا جو ایک نظام اور ایک اس کا ثمرہ اور اس کا پھل پوری دنیا میں جو دیکھنے کو ملتا ہے، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے عظیم شاگردوں کی شکل میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ چاہے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے آپ اٹھا کے دیکھ لیے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، کس کے شاگرد؟ سب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ اللہ نے بڑے بڑے کام لیے۔ اور پھر حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں اور خلفاء کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے عظیم کارنامے انجام دیے۔ یہ کہاں سے شروع کیا؟ یہ وہاں سے شروع کیا جہاں اس ہندوستان میں انگریزوں نے علماء کو مار مار کے ایسی حالت کر دی تھی کہ اس دیش میں جہاں 800 سال تقریباً مسلمانوں کی حکومت رہی، اس دیش کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اس لائق بھی آدمی نہیں بچا تھا کہ کسی کا مسلمان کا انتقال ہو جائے تو کوئی ایسا آدمی مل جائے جو نماز جنازہ پڑھا سکے، ایسا بھی نہیں ملا تھا۔ لوگ میلوں میل کسی مسلمان کا انتقال ہوتا تھا، لاش اٹھا کے اس گاؤں ڈھونڈتے پھرتے تھے، ارے بھائی کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا ہے،
اتنا کسی کو معلوم ہے کہ نماز جنازہ پڑھا دے؟ ایسا آدمی بھی نہیں ملتا تھا۔ ایسا ہو جاتا تھا اس دیش میں، کس دیش میں؟ جہاں 800 سال تقریباً مسلمان نے راج کیا۔ انگریز نے اس طرح سے جیسے صفائی کی جاتی ہے اس طرح صفائی کر دی تھی۔ ایسا آدمی بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ اور کتنے جنازے مسلمانوں کے بغیر نماز جنازہ کے دفن ہوئے۔ جب لاش سڑنے لگتی تھی، بدبو آنے لگتی تھی، تو اسی دیش میں مسلمانوں کو اپنے مردہ کو دفن کرنا پڑتا تھا۔ کیوں بدبو آ رہی ہے، اب کیسے روکیں گے، نماز تو پڑھانے والا ملتا نہیں ہے، ایسے ہی دفن کر دیتے تھے۔ یہ حالت کہاں کی ہوئی؟ اس دیش کی ہوئی جہاں اتنی عظیم تاریخ، اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے، جو زمین بڑے بڑے اکابر کی، بڑے بڑے خواجاؤں کی، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی زمین، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی زمین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی زمین، حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی زمین، علاقے علاقے میں حضرت شاہ جلال رحمت اللہ علیہ کی زمین۔ وہاں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ لوگ میلوں میل چلتے تھے اور نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ آج کیا حالت ہے؟ جگہ جگہ عالم ملتا ہے، جگہ جگہ نماز جنازہ تو کیا گاؤں گاؤں محدث ملتا ہے۔ بخاری پڑھوا دو، ہمارے کہاں گئے محدث صاحب؟ یہ بیٹھے دیکھو ماشاءاللہ، کتنی حدیثیں چاہو زبانی سن لو۔ یہ کس کا فیض ہے؟ معلوم ہے کس کا فیض ہے؟ یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کا فیض ہے، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ کا فیض ہے، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے، حضرت شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے، اور وہ تمام جو اس سلسلے میں محدثین ہیں ان کا فیض ہے۔ اور جس چراغ کو بجھایا اس کو جو ہے دیوبند سے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے چپکے سے جلایا، چھپا کے، اور اللہ نے اس کو قبول کیا، اور اللہ نے ان کو عظیم شاگرد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں دیا۔ آج اللہ نے حکومت گئی، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام کو حکومت مت سمجھو، اسلام کو دنیا داری مت سمجھو۔ اسلام کا مطلب ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کوئی بچی کچی چیز نہیں بچائی۔ جو مسلمان کی اصل ہے، حکومت گئی جانے دو، حکومت آتی ہے جاتی ہے، حکومت کا مطلب اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے ایمان، اسلام کا مطلب ہے وہ قوم، وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے والی ہو۔ اسلام کا مطلب ہے کہ وہ قوم جو آخرت کے دن پہ یقین رکھنے والی ہو۔ اسلام کا مطلب ہے کہ وہ قوم جو بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے ماننے والی ہو۔ یہ اسلام کا مطلب، اسلام کا مطلب حکومت نہیں ہے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے حکومت نہیں بچائی، اسلام حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مکمل دین بچایا۔ کیا بچایا؟ مکمل دین بچایا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ جمعیت اس فکر سے دی کہ اس ملک میں مسلمان کو دینی طور پہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا مزاج کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، ان کی منشا کیا ہے، اللہ کن چیزوں سے ناراض ہے، وہ دینی طور پہ یہ علماء جو پیدا ہو رہے ہیں، جو بن رہے ہیں، یہ اس کو ایک فکری اور دینی رہنمائی اس مسلمان کو جو لٹا پٹا مسلمان ہے، جس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے،
اس کو دینی رہنمائی یہ جماعت دے سکے، علماء کی جماعت دے سکے۔ کیا دینی رہنمائی؟ وہ مزاج دے سکے جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، بتا رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی جماعت ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ ان کی خصلت اللہ بتا رہا ہے، ان کی خوبی اللہ بتا رہا ہے۔ کیا؟ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ وہ کفر پہ سودا نہیں کریں گے، وہ کفر کے ساتھ شدید ہیں، وہ کفر کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے، اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے، لیکن آپس میں بہت کریم ہیں، بہت رحیم ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ خصلت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ان چیزوں کو پکڑنے والی قوم، اور قوم کے اندر یہ علماء کی جماعت اس روح کو سمجھے اور اس روح کے حساب سے مسلمانوں کو صحیح رہنمائی دے سکے اور مسلمانوں کی خبرگیری رکھ سکے اور مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ آج ہمیں جگہ جگہ اس کے پھل پورے بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تمام جگہ پہ اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو یہ دین، یہ بچی کچی چیز نہیں ہے، یہ سب کچھ اگر ہمارے پاس ہمارا ایمان باقی رہے گا تو یہ تو دنیا ہے، آتی جاتی ہے، آج کسی کے اور کے پاس، کل کسی کے پاس تھی، پھر کسی کے پاس آئے گی۔ یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے مقدرات میں ہوگا، جو اللہ نے رکھا ہوگا، وہ ہمیں ضرور ملے گا، اور ہمیں ملتا ہے اور ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ کس کے ساتھ ہے سربلندی؟ کس کے ساتھ؟ یہ کوئی غم کرنے کی کیفیت نہیں، یہ کوئی غم کرنے کے حالات نہیں۔ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنے آپ کو چابک دست رکھیں، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے اوپر رکھنا ہے۔ اگر ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ شرط کیا ہے؟ گھبرانا نہیں ہے۔ کیا؟ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ کہاں جائے گا مسلمان؟ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ قبر میں جائے گا نا؟ بولو، زیادہ سے زیادہ کہاں جائے گا؟ قبر میں جائے گا۔ اور جیل میں جائے گا تو کیا ہوا؟ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی جیل میں نہیں رہے؟ رہے نا؟ جیل تو بھائی انبیاء کی سنت ہے، کیا پریشانی ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ کہاں جائے گا؟ قبر میں جائے گا۔ اور اگر ایمان کے ساتھ جائے گا تو قبر جو ہے وہ گلے گلزار ہے یا نہیں؟ بولو، جنت کی کیاری ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اور اگر ایمان ہی نہیں رہا تو کیا فائدہ؟ اگر ایمان نہیں رہے گا خدا نہ خواستہ تو محل میں بٹھا دو، محل میں بٹھا دو، ایمان نہیں ہے خدا نہ خواستہ، کچھ بھی کر دو، کہیں بھی بٹھا دو تو موت سے بچ پائے گا؟ ایک دن تو موت ضرور آئے گی نا۔ جو اللہ نے متعین کیا ہے اس دن موت ضرور آئے گی، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اگر ایمان کے اوپر قائم رہے گا اور ایمان و احتساب کے ساتھ زندگی گزارے گا اور جیسا اللہ چاہتا ہے ویسی زندگی گزارے گا۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، اگر یہ مسلمان اچھی زندگی گزارے گا، ایمان کے ساتھ گزارے گا،
ایمان کے بغیر گزارے گا تب بھی موت آئے گی، ایمان کے ساتھ گزارے گا تب بھی موت آئے گی۔ ایمان کے ساتھ گزارے گا تو موت اس کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ ہم نے اکابر کو دیکھا ہے۔ کون سے اکابر کو دیکھا؟ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، لیکن ان جیسی زندگی گزارنے والے اکابر کو دیکھا ہے۔ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، مولانا یحییٰ صاحب کے والد صاحب شیخ احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی دیکھا ہے۔ یہ لوگ کیسے لوگ تھے؟ یہ لوگ ان لوگوں کے بنائے ہوئے تھے، ان کے بنائے ہوئے تھے جن کو شیخ الہند نے بنایا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان کی زندگی میں ہم غور کرتے ہیں تو ان کی زندگی قرآن اللہ کے مزاج کے مطابق۔ ہمارا بچپن ہے تو ہم لوگوں کو بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ لوگ مکمل طور پہ اس مزاج کے اعتبار سے زندگی گزارنے والے، سب کا خیال کرنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، محبت کرنے والے، محبت دینے والے، مسلمانوں کا خیال کرنے والے، اپنے اقارب کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے والے۔ اللہ نے ان کو، ان کی محبتیں جو آج ہمیں ان مسلمانوں میں نظر آ رہی ہیں، یہ ان اکابر نے گزاری ہوئی اور محنت کی زندگی ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو آج ہمیں یہ ان مسلمانوں کی شکل میں ہم کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کس کو؟ ہماری آج کی جمعیت کے لوگوں کو، ہمارے آج کی جمعیت کے کام کرنے والوں کو۔ تو کام دنیا کے لیے نہیں کرنا ہے۔ دنیا میں زندہ ہے تو دنیا کا کام خود ہو جائے گا۔ کام کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی مرضیات کے لیے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم آپس میں رحیم ہوں، کریم ہوں۔ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کی مرضی ہے ہم غریبوں کا خیال کریں تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم جاہل لوگوں کے منہ نہیں لگیں تو ہم کو منہ نہیں لگنا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہتا ہے نا اللہ قرآن میں، اللہ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے نا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے ہمیں جاہلوں کے منہ نہیں لگنا ہے تو ہمیں نہیں لگنا ہے، ہم کو صبر کرنا ہے، ہم کو صحیح چلنا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کو اللہ نے VIP بنایا تو ہم رکھیں گے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم عوام مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، رحم اور کرم کا معاملہ کریں تو ہمیں کرنا ہے۔ ان اغراض اور ان مقاصد کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور ہمارے سماج، ہماری قوم، ہمارا گاؤں، ہمارا شہر، ہمارے لوگ، ان سب کا ماحول اچھا ہوگا۔ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہمارا جمعیت علماء ہند کا مطلب کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو، علماء ایک اچھی زندگی، ایک مکمل طور پہ نظام حیات اور اس کا ماڈل اور اس کی اعانت، اس کی مدد کیسے ہوتی ہے، اس کے ثمرات، اس کے نتائج کیسے نکلتے ہیں، اور یگانیت، اخوت اور محبت اور اجتماعیت، یہ اس کا نام جمعیت علماء ہے۔ تو تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر دینی ذمہ داری اور دینی ماحول اور دینی اخوت کے ساتھ اس کے کام کو کریں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت کے دین نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے آنے والی نسلوں اور بچوں کے دین ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔